بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت میں DHQ زنانہ وارڈ میں موجود ہوں. بڑالی میں ایک واقعہ ہوا ہے پانی کے تنازع پر. یہاں پر فیملی موجود ہے. ایک لڑکی زخمی ہوئی ہے جن کا نام کرن ضمیر بتایا جا رہا ہے. آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا وقوع ہوا ہے. آپ آگے آئیے. السلام علیکم. جی میری بہن، کیا یہ واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ مقصود شرازی اور محمود شرازی، تحصیلدار محمود شرازی کے بیٹے بھتیجے تھے شاید. وہ گاڑی لے کے آئے اور انہوں نے فائرنگ کی. اچھا. اس کی وجہ سے میری زخمی ہوئی. تو یہ کیا مسئلہ تھا؟ پانی کے پانی مسجد کے لیے پانی. اچھا. اس کا مسئلہ. تو یہ آپ پانی لینے گئی تھی، اس وجہ سے آپ پہ فائر مارا ہے کہ آپ وہاں پہ ویسے موجود تھے؟ اچھا، گھر آ کے فائر مارا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی کسی بچے کو مارا ہے انہوں نے؟ جی بہت سارے. ہمارے کزن میرے کو مارا ہے، بھائی کو مارا ہے. ٹھیک ہے. آپ محترمہ کیا لگتی ہیں؟ میں ان کی سسٹر. اچھا، آپ بھی وہاں پر موجود تھی جب یہ واقعہ ہوا؟ اچھا، کیا ہوا تھا؟ آپ اپنی زبانی بتا دیجیے. یہ ہمارے گھروں میں ہماری روڈ جو ہے وہ گھر کے پاس جاتی ہے. اچھا. وہ ادھر آئے اور انہوں نے ہمیں لہکارا کہ نکلے. پہلے تو فائرنگ کی آواز آئی نا، پھر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نکلے باہر. کدھر ہے؟ جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ نکالو اپنے مردوں کو باہر. ہم نے کہا کہ ہمارے مرد گھر پہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے کام پہ گئے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے فائرنگ کی ہے. فائرنگ اس کے یہ میری سسٹر کو گولی لگی ہے ادھر کندھے میں. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے. یہ سسٹر آپ کی کیا پڑھتی ہیں؟ یہ پڑھاتی ہیں. اچھا، پڑھاتی ہیں. جی ہاں. تو ناظرین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کہ ایک بچی پڑھاتی ہے، ٹیچر ہے، اور اس کو مسجد کے لیے پانی لے رہے ہیں اور اس کو گولی سے انہوں نے بھون دیا. اچھا، تو یہ کچھ عرصے پہلے کوئی کسی آپ کے لڑکے کو بھی انہوں نے سر وغیرہ پھاڑا؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اچھا. اور ہمارے کزن ہیں، تو ان کو انہوں نے بہت مارا ہے راستے میں. وہ اکیلے تھے، بہت مارا. ادھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ سر پھٹ گیا تھا ان کا. اور پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی. اگر پولیس نے کاروائی کرنی ہوتی، صرف ایک جو ہے وہ FIR کاٹی ہے اور کوئی کاروائی نہیں کی ہے. تو اگر یہ آج پولیس اس وقت کاروائی کرتی تو اتنا بڑا واقعہ نہیں. آج بھی پولیس آئی ہے، دھیان لے لیا، قلم بند کر دیا؟ جی ہاں، بس قلم بند کر کے چلے گئے. ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بہت نانصافی. اچھا ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے اپنا رسمی سی کاروائی کر کے چلی جاتی ہے. اگر اس وقت پولیس جو ہے ایکشن لے لیتی تو آج یہ بچی زخمی نہ ہوتی. اچھا، تو آپ لوگ وہاں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ آپ کا پیچھے کہاں سے تعلق ہے؟ ہم 65 کے مہاجرین ہیں. اچھا، یہ 65 کے مہاجرین ہیں، مینڈر سے یہ آئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ مہاجرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پانی جیسی نعمت جو کہ ہر بندے کے لیے، جانور کے لیے بھی، یہاں تک کہ وہ پی سکتا ہے، انسان بھی پی سکتا ہے، اور مسجد کا پانی ہے وہ سب کا ہوتا ہے. تو اس پر بھی وہاں کے جو مقامی جو باثر لوگ ہیں، کیا کیا نام ہے ان کے؟ باثر، ان کا نام میں بتاتے ہیں. جی. جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. جی. مقصود شرازی. اچھا، مقصود شرازی صاحب. تحصیلدار محمود شرازی. اچھا، محمود شرازی تحصیلدار. ٹھیک ہے. آگے ہیں وہ ہیں جس نے گولی چلائی ہے، محسن شاہ، اور اس کا بھائی حسنین شاہ. اور اس کا باپ جو ہے وہ بھی اس نے ہمارے کزن کو مارا تھا، سجاد شاہ. ٹھیک ہے. تو ان نے ہمیں آج سے 3 دن پہلے ان نے ہمارے کزن کو مارا ہے. اور پھر آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہم خواتین گھر جا کے ہمیں مار رہی ہیں اور مار رہے ہیں. اور اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا یہ بتائیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری ایک چیز ہے کہ اگر پولیس اسی طرح اگر کوئی کاروائی کرتی تو آج اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا. تو میری التجا ہے، میں درخواست کرتی ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ ہماری اس سلسلے میں کوئی مدد کی جائے. اچھا، انصاف دلایا جائے. اچھا، یہ جو پانی تھا آپ کا، اس پہ پہلے بھی کیس وغیرہ ہوئے تھے. تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا تھا. اس کے باوجود یہ جو وہاں کے لوکل ہیں بدماشی کر رہے ہیں. اچھا، تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ظلم کی انتہا ہے. پانی جیسی نعمت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور یہ مہاجرین ہیں 65 کے، تو لہذا ان کی بھی ایوان بالا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سے اپیل ہے کہ انصاف دلایا جائے. اور یہ ان کا دوسرا بندہ یہاں پر زخمی ہوا ہے، پہلے بھی ایک بندہ زخمی ہوا تھا. لہذا جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورا کیا جائے. بہت شکریہ نمائندہ بون کوٹلی صاحب.
ٹھیک